Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم شاہد عزیز صاحب کو ایک اور پروگرام کے لیے، اور آج کا پروگرام ہے مرزا صاحب کی کتب کے حوالہ جات۔ تو آج کا موضوع ہے کہ قادیانی عقائد انہی کی کتابوں میں سے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے عقائد جو ہے سب سے زیادہ مستند طرح۔ تو یہ موضوع میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن مصری صاحب جب لاہور تشریف لائے ربوہ چھوڑ کر، تو حضرت ڈاکٹر علا بخش صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ مصری صاحب آپ ربوہ چھوڑ کے تو آ گئے ہیں، خلیفہ صاحب پر جو کچھ الزامات لگے ہیں ان کی وجہ سے، لیکن آپ نے کیا کبھی عقائد پر تو مصری صاحب جو تھے بڑے ناراض ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے میرے عقائد تو وہی ہیں جو ربوہ میں تھے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے عقائد بدلیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس فضا سے نکل آئے ہیں، تو اب آپ جو ہے کھلی نظر سے خود حضرت صاحب کی کتابوں وغیرہ چیزوں کا جو ہے مطالعہ کریں۔ تو کچھ عرصہ مصری صاحب نے وہ مطالعہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنا بیعت کر کے جماعت احمدیہ لاہور میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک واقعہ نہیں، تو میرے ساتھ 2-3 دفعہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ تو جو میں واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب لندن سے جماعت قادیان جو ہے انہوں نے حضرت صاحب کی ساری کتابوں کا مکمل سیٹ چھپوایا روحانی خزائن کے نام سے، تو میں نے انہیں فون کیا کہ جی ایک سیٹ میں بھی خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بھیج دیں۔ تو وہ کہنے لگے ڈاک جو ہے وہ تو بہت مہنگی پڑے گی آپ کو، تو آپ اپنا ایڈریس دے دیں، تو آپ کے علاقے میں ہمارے جو کوئی ممبر ہیں وہ ان کے ہاتھ ہم آپ کو کتابیں بھیج دیا کریں گے۔ تو وہ چونکہ قیمت تو ایک روز جو تھا اتوار کا دن تھا، غالباً گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے لیے کتابیں لے کے آیا ہوں۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، تو میں نے کہا بیٹھے چائے پئیں۔ تو وہ میری بڑی تعریفیں کرنے لگ گئے، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ یہ ہیں، میں وہ، آپ وہ ہیں۔ تو میں ہنس پڑا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کوئی 5 منٹ ہوئے ہماری ملاقات کو۔ تو میری یہ بات سن کے یہ اپنا قادیانی دوسرے احباب کو کافر کہتے ہیں اور وہ انہیں کافر کہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ قادیانی پاکستان کے آئین میں انہیں کافر نہیں لکھوا سکتے۔ وہ بڑے ناراض ہوئے، کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، تو اپنا میں تو کسی کلمہ گو کو کافر جو ہے نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو مجھے لگتا ہے آپ جماعت جو ہے ربوہ اس کے ممبر نہیں۔ کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اس کا ممبر ہوں، ہم تو پشتوں سے اس کے ممبر ہیں۔ میں نے کہا لیکن آپ کے عقائد تو ان کے عقائد کے مخالف ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ کو کتاب دکھا دوں تو پھر آپ مان جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے وہ کتابوں میں تو ہمارے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو آپ کی کتاب دکھاؤں گا تو پھر آپ مان جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے میں مان جاؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ کریں گے کیا؟ میں جماعت چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ تو میں میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کتاب جو ہے آئینہ اختلاف، میرے خیال میں اس کا نام ہے، وہ لے آیا، میں نے ان کو دکھائی، یہ دیکھیں یہ لکھا ہے کہ سارے جو ہیں وہ جو آپ کی جماعت میں شامل نہیں،
تو وہ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو وہ کتاب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہے، یہ کس نے لکھی، کب لکھی، فلاں ڈھین۔ میں نے کہا یار آپ اس کا ٹائٹل پڑھ لیں کہ اس کا مصنف کون ہے، دیکھیں چھپی کہاں سے ہے، آپ کو ان چیزوں کا ہی نہیں علم۔ تو بڑے پریشان ہو گئے، کہنے کہ میرا تو یہ عقیدہ نہیں کہ کوئی کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ تیار ہیں کہ جماعت چھوڑ دیں؟ تو کہیں کہ نہیں، میں حضور سے پوچھوں گا۔ مرزا طاہر احمد صاحب اس وقت تک لندن آ چکے تھے۔ اگلے اپنا سنڈے کو وہ دوبارہ تشریف لائے، بڑے ہنستے ہنستے کہیں گے شاہد صاحب آپ نے مجھے پریشان کر دیا تھا، تو میں نے حضور کو جا کے جو ہے یہ پوچھا اور کتاب دکھائی، تو حضور نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف حضرت مسیح موعود کے منکر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو کچھ جواب نہیں دیا، انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ میں نے کہا لیکن میاں صاحب تو کہتے ہیں کافر اور دارہ اسلام سے خارج۔ انہوں نے پوچھا نا کہ کافر تو آپ نے ایکسپلین کر دیا، یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انکار کرنا، تو یہ دارہ اسلام سے خارج کیا ہے؟ تو کیا یہ جو ہے کچھ مسلمان دارہ اسلام کے اندر ہیں اور کچھ دارہ اسلام سے خارج ہیں، کچھ کافر دارہ اسلام کے اندر ہیں، کچھ کافر دارہ اسلام سے خارج ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں حضور سے پوچھوں گا۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا قیامت کے روز جب ہم اٹھائے جائیں گے تو میں خدا سے چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا تو کیا آپ اس کو بھی یہی کہیں گے کہ اللہ میاں تو یہاں بیٹھ، میں بھی حضور سے پوچھ کے آ کے تو پھر تجھے بتاتا ہوں اس بات کا جواب کیا ہے۔ تو خیر وہ بھی ہنس پڑے اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ تشریف نہ لائے۔ تو خیر میں نے انہیں فون کیا کوئی 1 مہینے بعد، میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے یا کوئی بدتمیزی کی ہے، تو میں اس کی معذرت کے لیے فون کر رہا ہوں کہ آپ دوبارہ تشریف نہیں لائے۔ وہ کہیں گے او نہیں شاہد صاحب، تو حضور نے فرمایا تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو، تم اس سے بیٹھتے کیوں ہو، تم اس سے بات کیوں کرتے ہو، وہ تمہارا ایمان کمزور کرتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ خدا نے مجھے خلیفہ کیوں بنایا ہے، آج پتہ چلا صرف اس لیے کہ اس شیطان جو بیٹھا ہے آپ کے علاقے میں اس کے اعتراضوں کے جواب دینے کے لیے، اور اس سے ملنا بند کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کے یہ عقائد ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کافر کا کافر رہتا ہے، تو آپ جماعت چھوڑ دیں گے، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ کچھ خاموش ہو گئے، پھر کہیں گے بس جماعت تو میں نہیں چھوڑتا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اب میں آپ سے نہیں ملا کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں خود انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ ایک خلیفہ صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے کچھ کہتے ہیں، یہ جو ہیں اپنا سر دھنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے گھر چلے آتے ہیں۔ ایک اور واقعہ تھا کہ ایک خاتون جو اب ملیشیا میں ہیں، وہ ربا میں رہتی تھیں اور کافی ان کے پاس عہدے وغیرہ بھی تھے لجنا کی، یہ ان کے متعلق ہے۔ ان کا یہ میں ڈیٹیل نہیں بتاتا کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کون ہے خاتون۔ بہرحال ان کا رشتہ جو ہے وہ اپنا ربا میں کوئی ہیں ان کے انچارج صاحب، انہوں نے کہیں کروایا، تو اس خاتون نے انکار کر دیا۔ تو کہا کہ جناب آپ اپنے رشتہ دار سے میرا رشتہ کروا رہے ہیں، تو لیکن وہ آدمی جو ہے وہ تو سخت گنڈا اور بدماش ہے اور اس نے قتل کیے ہوئے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تو جب اس خاتون نے یہ کہا، طرح طرح کے ساری فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت پریشان ہوئیں، تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو وہ ویزے ٹکٹ وغیرہ کے سلسلے میں ربا سے لاہور آئیں، تو ایک لاہوری احمدی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں ہماری کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں۔ انہوں نے کچھ کتابیں وغیرہ دیں، تو اس خاتون نے پڑھیں،
تو جب وہ واپس ربوے گئیں تو انہوں نے کچھ سوال لکھ کے بھیجے جو کوئی انچارج صاحب ہے وہاں، تو بہرحال ان کو کوئی جواب نہ آیا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان کو ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، ان کو فون کال جو ہیں آنی شروع ہو گئیں بڑی گندی قسم کی، جن کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ عرصہ بعد وہ ساری فیملی جو تھی ملیشیا میں چلی گئی، تو وہاں سے اس خاتون نے خلیفہ صاحب کو خط لکھا اور اس میں سارے حالات جو تھے وہ بیان کیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ملیشیا کا بھی انہوں نے بتایا کہ بہت برا حال ہے، ممبروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ، اور آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ ضرور کوئی ایکشن لیں گے۔ تو اس پہ کسی نے ان کے جو تھے کنبے کے افراد ان سے ملاقات کی اور کہا کہ جناب اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، نہیں تو یونائٹڈ نیشنز UNHCR یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس میں آپ کا جو ہے ریفیوجی کا دعویٰ وہ اس کو ہم بند کروا دیں گے اور آپ کو جوتیاں کھا کے واپس پاکستان جانا پڑے گا۔ اس فیملی نے اس نوجوان بچی کو اپنے گھر سے نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دیا۔ بہرحال کسی طرح ہماری جماعت کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، ہم نے اس کی جتنی ہو سکی مدد کرنے کی کوشش کی، اس کا کیس جو تھا یونائٹڈ نیشنز میں ری انسٹیٹ کروایا، اس کو ریفیوجی سٹیٹس دلوایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو تھے قادیانی جماعت کے ممبر جو اسلام کہتے ہیں ہم پھیلا رہے ہیں، وہ اس کا پیچھا کرتے تھے اور اس کو ہراساں کرتے، تو پھر اس کو وہاں سے نکال کے ایک دوسری جگہ شفٹ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں ایک اور واقعہ جو ہے، ایک صاحب تھے وہ قادیانی تھے ربوہ کے سب کچھ، تو وہ لاہور گئے، تو ویسے ہی انہیں دلچسپی پیدا ہوئی، وہ ہمارے مرکز چلے گئے، تو وہ کہنے لگے میں نے بات کرنی ہے۔ تو ان سے بات چیت جب شروع ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں خلافت کا ہی مسئلہ ہے اور تو کوئی اختلاف نہیں۔ تو ہم ہنس پڑے، ہمارے ممبر جو وہاں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جناب مسئلہ خلافت کا نہیں، مسئلہ نبوت کا ہے، کفر و اسلام کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کتابیں دکھائیں، تو کہنے کہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنے گھر جا کے جو ربوہ سے چھپی ہیں حضرت صاحب کی تحریرات اور میاں محمود احمد صاحب کی تحریرات، میں وہ پڑھ کے تو میں موازنہ کروں گا، آپ حوالے دے دیں۔ وہ گھر گئے اور انہوں نے وہ چیزیں پڑھیں تو ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ تو بہرحال تحقیق کے بعد انہوں نے جماعت ربوہ چھوڑ دی، ہماری جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے بھائی جو تھے وہ جماعت ربوہ میں ہی ہیں، جب ان کی شادیاں ہوئیں بھانجوں کی، بھتیجیوں کی، تو ربوہ سے حکم نامہ آیا کہ اگر تم میں سے کسی بھائی نے اس کو دعوت نامہ بھیجا تو تمہارا جماعت سے اخراج کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اسٹرانگ فیملی ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، انہوں نے کہا انہوں نے جماعت چھوڑی ہے، یہ نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بلائیں گے، ہم نے انہیں ڈسون نہیں کرنا، آپ ہمیں خارج کر دیجیے۔ تو لیکن بہرحال اخراج تو نہ ہوا۔ تو لیکن یہ میں نے بیک گراؤنڈ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں بہت اہم ہے کہ ہمارے دوست بھائی جو ہیں جماعت ربوہ میں، جس کی مثال یہ ہے کہ قادیانی جماعت نے ایک اپلوڈ کیا ہے ویڈیو خلافت کے موج سے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنا کیا اس کا نام ہے، ہم جا رہے تھے تو حضور نے پوچھا ڈرائیور سے کہ اپنا کتنی دور ہے جگہ، تو انہوں نے کہا 19 کلومیٹر۔ تو اپنا ان کو یہ غلطی لگی تھی، وہ جگہ جو تھی وہ 59 کلومیٹر تھی، تو انہوں نے پیٹرول پہ دھیان نہ دیا، تو
خیال تھا کہ جنگل بیابان ہے، کہیں کوئی پٹرول پمپ ہی نہیں نظر آ رہا، تو پٹرول ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. تو اپنا لیکن بہرحال ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے جو 59 میل دور تھی، صرف 19 میل کے پٹرول سے. تو حضور نے، اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ حضور کو بتائے کہ غلطی ہو گئی ہے، پٹرول کم ہے، شاید ہمیں رکنا پڑے یا کرنا پڑے. سب کے منہ بند تھے، ہوائیں اڑی ہوئی تھیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر قادیانی جماعت کے لوگوں میں اتنی جرت نہیں کہ خلیفہ کو کہہ سکیں جناب غلطی ہو گئی ہے، 19 نہیں یہ 59 تھا اور پٹرول کم ہے، شاید کار رک جائے، تو اور آپ کیا توقع کر سکتے. یہ ان کی اپلوڈڈ ویڈیو ہے جو کسی نے مجھے بھیجی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے خلافت کے معجزات. تو اینی وے، یہ میں اس کے ساتھ میں یہ شروع کرتا ہوں کہ جو جھگڑا شروع ہوا وہ ہوا اس کتاب سے جو میاں صاحب نے لکھی، جس کا نام تھا مسلمان وہی ہے جو سب ماموروں کو مانے. اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی اللہ مانتے ہیں تو کیوں کر آپ کے فتویٰ کو رد کر سکتے ہیں، اور آپ خلیفۃ المسیح تو آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے کاموں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کیوں کر آپ کے الہاموں کو رد کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اصل میں یہ لوگ مامورین اور انبیاء اور رسل کی مخالفت کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، تبھی تو کہتے ہیں کہ حضرت کے مخالف کیوں کر کافر ہوئے. حالانکہ رسول اللہ کو نہ ماننے والے کیا سب کے سب بدنیت تھے؟ کیا سب پر کہ مولوی محمد علی کا تبدیلی عقیدہ کے متعلق مجھ پر بیجا الزام. تو چند الفاظ لکھ کے پھر کہتے ہیں تعداد عقائد. یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں. اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقعہ نبی ہیں. اب غور کریں، فی الواقعہ، ایکچولی. دوم یہ کہ آپ ہی آیت اسمہ احمد کی پیشن گوئی مذکورہ قرآن کریم سورہ صف کے مصداق ہیں. سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں. یہ دیکھ لیں، غور سے سنیں. کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یعنی دونوں چیزیں، کافر بھی اور دائرہ اسلام سے خارج بھی. تو اپنا دوسری کتابوں میں جو ہے وہ بھی میاں صاحب جو ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. تو مثلا ایک اور کتاب ہے تو اس میں بھی کہ جو ہے نبی آ سکتے ہیں وغیرہ. تو اب یہ چیز ہے ان کی اپنی کتاب سے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. تو اس پہ خواجہ کمال الدین صاحب آگے بھی لکھیں، آگے بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اگلے صفحے پہ جو صفحہ 37 ہے، میاں صاحب لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ کفر در حقیقت خدا تعالیٰ کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی نازل ہو کہ اس کا ماننا لوگوں کے لیے حجت ہو، اس کا انکار کفر ہے. اور کیونکہ وحی کو انسان تبھی مان سکتا ہے کہ جب
وہی لانے والے پر ایمان لائے، اس لیے وہی لانے والے پر ایمان بھی ضروری ہے، اور جو نہ مانے وہ کافر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ زید یا بکر کو نہیں مانتا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے نہ ماننے کے نتیجہ میں اسے خدا کے کلام کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، میرے نزدیک چونکہ میرے نزدیک ایسی وہی جس کا ماننا تمام بنی نوع انسان پر فرض کیا گیا ہے، حضرت مسیح موعود پر ہوئی ہے، اس لیے میرے نزدیک بموجب تعلیم قرآن کریم کے ان کے نہ ماننے والے کافر ہوں، خواہ وہ باقی سب صداقتوں کو مانتے ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں، جو لوگ کسی نبی کو نہیں مانتے، خواہ اسی وجہ سے نہ مانتے ہوں کہ انہوں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو، کافر کہلائیں گے۔ تو دیکھیں کس طرح سختی سے میاں صاحب جو ہیں وہ غیر احمدی احباب کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ مضمون کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کتابچہ ہے، یہ جب شائع ہوا تو ہندوستان میں شور پڑ گیا کہ جناب یہ تو ہم سب کو کافر کہتے ہیں۔ تو خواجہ کمال الدین صاحب نے حضرت مولانا نور الدین جو ہیں ان کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک مضمون لکھا، جس کا ذکر میاں صاحب جو ہے وہ اپنی اسی کتاب میں کرتے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں، پانچواں قابل توجہ امر جو مولوی صاحب نے تاریخ اختلافات سلسلہ میں لکھا ہے یہ ہے کہ جب ظہیر الدین اپنے عقائد پھیلا رہا تھا، اس وقت میں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت نہ کرنے والوں کے کفر کا مسئلہ چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین جو ہے انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ پھر لکھتے ہیں، پیشتر اس کے کہ میں مولوی محمد علی صاحب کے اس بیان پر واقعات کی روح سے تنقید کروں، پہلے ان کے بیان ہی کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ مولوی محمد علی صاحب نے خواجہ کمال الدین صاحب کے مضمون کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ایسا بے معنی ہے کہ ہر ایک عقل مند اسے پڑھ کر حیران ہوتا ہوگا کہ اس فقرہ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص حضرت مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ آپ کو نہیں مانتا۔ کیا کسی عقل مند کے نزدیک ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو آپ کو نہ مانتا ہو وہ آپ کو مانتا ہو؟ کیا اگر میرے مضمون کا مفہوم یہ قرار دیا جاوے تو وہ مجنونانہ مضمون نہیں؟ اب جماعت قادیان کہتی ہے کہ ہم جب دوسرے کلمہ گو جو ہیں انہیں کافر کہتے ہیں تو ہمارا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں شروع میں جو حوالہ میں نے پڑھا ہے اس میں میاں صاحب کہتے ہیں وہ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہاں میاں صاحب جو ہیں اس ایکسپلینیشن کو جب جو مرزا طاہر احمد صاحب جو تھے اور دوسرے جو ہیں لوگ اب دیتے ہیں اس کو خود ریجیکٹ کر رہے ہیں، آتھر ریجیکٹ کر رہا ہے، آتھر جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اور اسی بحث کی وجہ سے مرزا طاہر احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کوئی جو ہے جماعت ربوہ کا ممبر وہ نہ شاہد عزیز سے ملے، نہ اس کا کوئی مضمون پڑھے، نہ اس سے کوئی بات کرے، نہ اس سے کوئی بحث کرے۔ تو خواجہ صاحب نے جو جواب دیا تھا جس کو کاؤنٹر سائن کیا تھا اپنا حضرت مولانا نور الدین نے، اس کے متعلق میاں صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے پیچ دار عبارت سے کام لینا چاہا ہے، ورنہ وہ صاف طور پر اعلان کرتے کہ غیر احمدی مسلمان ہیں۔ آگے سنیں، میری زندگی میں میرے مضمون کے معنی کرنے کا ان کو کیا حق؟ اگر اس کے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو وہ مجھ سے دریافت کر لیتے۔ یعنی یہ کہ میں نے مضمون لکھا کہ غیر احمدی جو ہیں وہ کافر ہیں،
تو خواجہ صاحب نے اس کو یہ کہہ کر ایکسپلین کرنے کی کیوں کوشش کی کہ وہ جو ہیں صرف حضرت مسیح موعود جو ہیں ان کے منکر ہیں، یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ آج جو ایکسپلینیشن قادیانی جماعت پیش کرتی ہے، مصنف اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے، مصنف اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ سے بات پوچھوں، یہ میں نے مرزا طاہر احمد صاحب سے بھی پوچھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا جناب میاں صاحب جو ہیں وہ تو، آپ نے یہ ایکسپلینیشن دیا ہے لفظ کفر کے استعمال کا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ منکر ہیں مسیح موعود کے، یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ میں نے کہا یہی ایکسپلینیشن اس مضمون کا خواجہ کمال الدین صاحب نے دیا تھا، اس ایکسپلینیشن کو میاں محمود احمد صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو ڈائریکٹلی نہیں، کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جناب آپ تو کہتے ہیں مذہبی معاملات میں خلیفہ غلطی نہیں کر سکتا، اب یہ ایک میاں صاحب خلیفہ ہیں تھے، ایک آپ خلیفہ ہیں، دونوں متضاد مذہبی باتیں کر رہے ہیں، اب کس کی بات مانی جائے گی؟ یہ ایکسپلین کرے نا ذرا، کہ آتھر تو آپ کا جو ہے ریجیکٹ کر رہا ہے ایکسپلینیشن۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو آپ کی جماعت میں شامل نہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا وہ دار اسلام میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو اسی وجہ سے پھر اپنا وہ ناراض ہو کے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے نہ بات کیا کرے نہ کچھ کیا کرے۔ تو یہ جو ہے اپنا، میں نے جماعت قادیان جو ہے ان کی کتابوں سے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں۔ دیکھیے میں ایک اور چیز پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ان کی ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ احمدیت جلد 100۔ تو اس میں صفحہ نمبر جو ہے 570، اس کی عبارت ہے، ذرا سنیں۔ حضرت صاحب جو ہے ان کی تدفین کے متعلق ہے، سب ہیڈنگ ہے مزار مبارک کتبہ اور 4 دیواری۔ حضرت اقدس یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مزار مبارک بالکل کچا رکھا گیا، محض شناخت کے لیے قبر کے سرہانے چونے کی دیوار پر سیاہی سے عارضی طور پر یہ لفظ لکھ دیے گئے، جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، رئیس قادیان، مسیح موعود و مجدد صدی 4 دہم، تاریخ وفات 26 مئی 1908۔ یہ کتبہ مولانا نور الدین نے لگوایا تھا، یہ سال ہر سال تک، یہ میرے خیال میں 1936 تک یہ لگا رہا، اور کسی نے اعتراض نہ کیا کہ جناب یہاں مجدد کیوں لکھا ہے، وہ تو نبی تھے۔ لیکن جب ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو پھر وہ کتبہ جو تھا وہ بدل دیا، اور نہ صرف کتبہ بدل دیا بلکہ الفاظ بھی بدل دیے، اور کہا کہ جناب یہ بارشوں کی وجہ سے سیاہی جو تھی وہ دھل گئی تھی، تو اس لیے ہم نے نیا کتبہ لگایا۔ لیکن آپ نے کتبے کی عبارت کیوں چینج کر دی، یہ ایکسپلین کریں نا۔ وہ تو مولانا نور الدین نے اپنے دستخطوں سے اپروو کی تھی، وہ آپ نے کیوں چینج کر دی، اور اس میں مجدد کے الفاظ جو ہیں وہ اڑا کیوں دیے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایکسپلین تو کرنی چاہیے نا، کہ اپنا میاں صاحب جو ہیں، میں آپ سناتا ہوں آپ کو ان کا خط، یہ اخبار البدر میں 6 اپریل 1911 کو چھپا۔ اس میں میاں صاحب لکھتے ہیں، لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا کہ وہ اس آیت پر غور نہیں کرتے اور دنیا میں اس معمور اور مجدد کو تلاش نہیں کرتے جس کے انکار کی وجہ سے اس قدر ہلاکت دنیا پر آ رہی ہے۔ بس کیوں لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے؟
اور اس صدی کے مجدد کو تلاش نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گمراہی کے وقت مامور بھیجتا تھا، لیکن اب نہیں بھیجتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ نہ تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کریں گے؟ پھر اس صدی کے سر پر کیوں کوئی مجدد نہ آیا؟ میاں صاحب نے اپنا جو ہے کہاں گیا، ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں غلط چیز پڑھنے لگا تھا۔ یہ ہے، میاں صاحب نے ایک کتاب لکھی تحفۃ الملوک، تو مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ملی، لیکن یہ اپنا ایکچولی ان کے فوراً بعد تھی، خلیفہ بننے کے بعد آپ نے لکھی تھی، اور اس میں آپ نے جو تھے نظام حیدرآباد ان کو دعوت دی تھی کہ اپنا وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائے۔ تو اب یہ ہے تحفۃ الملوک، صفحہ 84۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ اپنا مولانا نور الدین کی وفات پر اس عاجز کو خدا تعالیٰ نے جماعت کی حفاظت کے کام پر مقرر فرمایا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے بعد یہ منصب اللہ تعالیٰ کس خاندان کو منتقل فرمائے گا۔ اسی لیے تو آپ نے انتظام کیا کہ اور کسی خاندان میں یہ منتقل نہ ہو سکے، اس لیے کہ آپ کو اس وقت تو علم نہیں تھا۔ آگے لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 110 پر، یہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 110۔ تو حضرت فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائت سنت من یجدد لہا دینہا۔ یہ کچھ چھوٹا خط ہے تو پڑھنا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ اسے کہتے ہیں حدیث مجدد۔ آگے ترجمہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سر پر ایک ایسا انسان مبعوث فرمائے گا جو دین اسلام کی تجدید کرے گا۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں وہ مجددین ان کو مٹائیں گے جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اصل اسلام کو پھر قائم کریں گے۔ مجددین صفحہ نمبر 111 میں لکھتے ہیں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا لازمی قرار دیا گیا، اور خدا تعالیٰ کا حضرت سے وعدہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 112، آج تک ہزاروں آدمی اسلام میں اس شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں الہام الہی کے مدعی مسلمانوں میں موجود نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ پھر لوگوں کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون کون ہیں، اور خدا تعالیٰ جو ہے ان سے کرتا ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 113 پہ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ کا حضرت سے وعدہ ہے کہ کم سے کم ہر صدی کے سر پر تو ایک انسان ضرور بھیجا جائے گا جو تجدید دین کا کام کرے گا۔ اسی صفحے کے اینڈ پہ لکھتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اسلام میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجدد کہاں ہے جو اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس صدی کے سر پر ایک عظیم الشان انسان مبعوث کیا ہے جو اپنی شان میں پہلے تمام مجددین سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کا نام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی کا درجہ عطا فرما کر دنیا میں بھیجے۔ تو اس کتاب کے صفحوں پہ صفحے جو ہیں ان میں لکھا ہے، بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 120 پہ لکھتے ہیں اس صدی کا مجدد کون سا ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئیں گے۔ اسی صفحے پر آگے میاں صاحب لکھتے ہیں جماعت احمدیہ
اس اعتراض کو کہ مجدد کہاں ہے، جماعت احمدی جماعت اس جماعت کو فوراً رد کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صدی بھی مجدد سے خالی نہیں گئی، اور اس زمانہ میں معمولی مجدد نہیں بلکہ مسیح موعود کو بھیج کر اسلام کو مضبوط کی۔ آگے لکھتے ہیں، اور یہ کہ مجدد کی بعثت کا وقت صدی کا سر ہوتا ہے جب حضرت صاحب نے دعویٰ کیا۔ پوری کتاب میں دیکھ لیں، میں نے کئی صفحے جو ہیں وہ پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں، مجدد 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 مجدد۔ تو لیکن یہ جو ہے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب عقائد جو تھے وہ بدل گئے، اور مجددیت جو ہے اپنی خلافت کے لیے اپنا وہ نبوت بن گئی، اس لیے کہ خلافت منہاج النبوت جو قائم کرنی تھی، جب تک خلافت نہ قائم کی جاتی تو وہ کیسے ہوتی؟ حقیقت النبوت حصہ اول، یہ لکھتے ہیں کہاں گیا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا یا نبوت پائی، اس لیے آپ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی نبوت کی قسم جو تھی وہ بتا دیتے، یعنی نبی تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ مجدد 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 جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی تھی 50 جگہ ایک ہی کتاب میں۔ اب جو ہے وہ مجدد جو ہے اسے وہ نبی بن گئے، اور اسی طرح صفحہ نمبر 117 پر لکھتے ہیں کہ ایک غلطی کا ازالہ 1901 میں شامل ہوا جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 1901 میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کر لی۔ صاحب اگر عقیدہ میں تبدیلی کی تھی تو پھر آپ اپنی کتاب تحفۃ الملوک جو ہے اس میں مجدد کیوں کہتے رہے؟ کہ آپ کو پتہ نہ چلا؟ بلکہ آپ کو تو جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی روکنا چاہیے تھا، جو آپ نے بعد میں کیا کہ تم مجدد کیوں کہتے ہو، وہ تو نبی ہیں۔ صفحہ 134 پر لکھتے ہیں، ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں، آئندہ کا حال پردہ غیب میں ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ دیکھیں تو لیکن سب سے جو ہے خطرناک بات اسی حقیقت نبوت میں وہ صفحہ 184 اور 85 پہ لکھی ہے، ذرا سنیں اور بیٹھ کے سنیں، نہیں تو آپ گر جائیں گے۔ جو دلیل پہلوں کے نبی ہونے کی ہے وہی حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے کی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نبی اور رسول تھے تو مسیح موعود بھی نبی تھے، اور اگر حضرت مسیح موعود نبی نہ تھے تو پہلے بزرگ بھی نبی نہ تھے۔ اب قادیانی جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں جی تشریحی اور غیر تشریحی اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ سو آن، تو لیکن حضرت موسیٰ جو تھے وہ تو تشریحی نبی تھے، آپ بھی مانتے ہیں تشریحی نبی تھے۔ تو اگر حضرت مرزا صاحب نبی نہیں تھے تو وہ تشریحی نبی جو تھا وہ بھی نبی نہ تھا، لیکن صرف ایک جگہ نہیں۔ آگے سنیں، صفحہ نمبر 198 پہ میاں صاحب لکھتے ہیں، کوئی شخص مسیح موعود کی نبوت کا انکار کر سکتا ہے، اور جو شخص انکار کرتا ہے اسے ضرور پہلے نبیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ میں حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر مسیح موعود نبی نہیں تو دنیا میں آج تک کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔
سنا آپ نے کہ اگر حضرت مسیح موعود جو ہیں نبی نہیں، یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، صفحہ نمبر 198 حقیقت النبوت، اگر مسیح موعود نبی نہیں تو دنیا میں آج تک کبھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ اس میں کون شامل؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہے، اس میں حضرت موسیٰ بھی شامل ہے۔ موسیٰ کا تو انہوں نے خود ہی لکھ دیا کہ وہ اس میں شامل ہے۔ تو کس کس بات پہ رویا جائے بتائیں؟ نظام حیدرآباد کو لکھتے ہیں مجدد مجدد مجدد، اور یہاں یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کو حضرت موسیٰ کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے کون سی کتاب ہے؟ اتنی کتابیں اوپر نیچے پڑی ہیں، انوار خلافت، اس میں لکھتے ہیں اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، ضرور آ سکتے ہیں۔ تو کس طرح حضرت مولانا محمد علی جو ہے ان غالیانہ، ان غلط، بلکہ مجھے معاف کریں کہ اگر میں یہ کہوں کہ غیر اسلامی جو ہے عقائد کو تسلیم کر لیتے اور ان کے اپنا ساتھ رہتے۔ یہ صفحہ نمبر 90 پہ لکھتے ہیں انوار خلافت کو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ ایک جگہ نہیں، حوالے پہ حوالہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنا کیا اس کا نام تھا، حضرت صاحب کو مجدد لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اپنی خاندانی خلافت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو نبی بنا دیا، اور اس عظیم انسان پہ جو ظلم ان کے خاندان نے کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کبھی ان کو معاف کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ یہ تشییع الاذہان ہے، میاں صاحب کے خلیفہ بننے کے بعد جنوری 1916 میں، جلد 11، یہ پہلا پرچہ ہے۔ تو اس میں یہ قادیانی جماعت کا جو ہے وہ اپنا تھا رسالہ، اور میاں صاحب 14 مارچ 1914 کو خلیفہ بنے، اور یہ 1916 کا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت صاحب نے قادیان میں ایک انجمن بنائی اور اس کو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین قرار دیا۔ یہ لوگ خود اس کی نسبت بارہا شائع کر چکے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس کے فیصلے کو قطعی قرار دیا۔ اب یہ تسلیم کر لیا نا کہ حضرت صاحب نے ایک انجمن بنائی، اس کو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین قرار دیا، تو پھر خلافت کہاں سے آ گئی؟ میاں صاحب کے خلیفہ بننے کے 2 سال بعد تو آپ کا رسالہ یہ شائع کر رہا ہے کہ قادیان میں جو انجمن تھی اس کو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین قرار دیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے۔ تو لیکن خلیفہ بنتے ہی فوراً میاں صاحب نے ایک میٹنگ بلائی جو 12 اپریل 1914 کو ہوئی، اور اس کی بڑی دلچسپ بات ہے، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ایک لحاظ سے آج کے موضوع سے ریلیونٹ نہیں لیکن دلچسپ ہے، اس لیے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جب انہوں نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ کہتے رہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مسلم موعود ہوں، اور نہ کسی نے کبھی جو ہے وہ ذکر کیا
کہ میں مسلم عود ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ اس میٹنگ کی جو ہے پروسیڈنگز مختصر رویدات، یہ کتاب میرے خیال میں شاید منصب خلافت اس کا نام ہے. ایک سیکنڈ، ہاں، منصب خلافت، یہ اس کے صفحہ نمبر 55 پر ہے. تو اس میں لکھا ہے، سب سے پہلے میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر الحق دہلی نے پیر منظور محمد صاحب کا مضمون سنایا، جس میں روز روشن کی طرح ثابت کیا گیا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی پیشن گوئی 12 مسلم موعود سیدنا حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ثانی کی ذات میں پوری ہوئی. یہ مضمون تشہیز الاذان بابت ماب مئی 1914 میں چھپ چکا ہے، اور سال بعد 1947 میں یا انہی دنوں میں میاں صاحب نے کہا جی میرے سامنے تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو سنا ہی نہیں تھا، یہ تو اچانک ہو گیا ہے اب، اور میں حیران پریشان رہ گیا، اور وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ سن لیں ریزولوشن جو پاس ہوئے. نمبر 2، قواعد صدر انجمن کی دفعہ 18 میں یہ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کاٹ کر ان کی جگہ الفاظ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ثانی درج کیے جائیں. یعنی الوصیت میں جہاں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا نام تھا، تو یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کہ حضرت مسیح موعود کا نام کاٹ کے میاں صاحب کا نام لکھ دیا جائے، یہ دوسرا ریزولوشن تھا. 8واں ریزولوشن تھا، زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے جماعتوں کے سیکٹری اپنے اپنے مقاموں کے اصحاب نصاب کی فہرست مرتب کریں اور وصولی کی فکر کریں. اس مد کا روپیہ اور نیز اشاعت اسلام کا روپیہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں براہ راست آنا چاہیے، انجمن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے. خلافت کیوں ضروری تھی؟ اس لیے ضروری تھی کہ سارے مال متا جو ہے وہ ڈائریکٹلی میاں صاحب کے پاس جائے، انجمن کے پاس جو ہے پیسہ نہ جائے. جس طرح خرچ کریں، جہاں خرچ کریں، کسی کو حساب دیں یا نہ دیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ حضرت صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی مولانا نور الدین کے زمانے میں کوئی خلافت وغیرہ نہ تھی. یہ میاں صاحب کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ ہیں. جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل، اس میں لکھتے ہیں میاں صاحب، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب حضرت صاحب نے خلافت قائم کی تھی؟ ایک ریزولوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا، یعنی مولانا نور الدین کے زمانے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا اسے مجلس مانیں گی، مگر یہ اصولی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبروں کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہہ سکتی ہے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر 10 سال بعد یہ کہے کہ نہیں مانیں گے، تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے. یا پھر اگر انجمن یہ کہے کہ اس خلیفہ کی بات مانیں گے لیکن دوسرے کی نہیں مانیں گے، تو بھی وہ اپنے قواعد کے لحاظ سے حق بجانب ہوگی. یہی انجمن نے کیا. انہوں نے کہا جناب مولانا نور الدین ایک بے نفس انسان تھا، ہم نے کہا ہم ان کا حکم مانیں گے، لیکن ہم میاں محمود احمد صاحب کا حکم نہیں مانیں گے. اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حق تھا کہ وہ یہ کرتے، یہ دیکھ لیں. یا پھر اگر انجمن یہ کہے کہ اس خلیفہ کی تو ہر بات مانیں گے لیکن دوسرے کی نہیں مانیں گے، تو بھی اپنے قواعد کے لحاظ سے حق بجانب ہوگی. جس طرح حضرت خلیفہ اول کے وقت میں ہوا. آگے لکھتے ہیں، بس مسئلہ خلافت جس کے لیے
ایسی قربانی کرنی پڑی جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود کے پرانے ماننے والے، آپ کے دوست کہلانے والے، آپ سے درینہ تعلق رکھنے والے ہم نے اس مسئلے کے لیے قربان کر دی۔ اگر ان میں اور ہم میں یہ دینی اختلاف نہ ہوتا تو وہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھے، اپنے عزیزوں سے زیادہ پیارے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا جس کی وجہ سے ان سے علیحدہ ہونا پڑا، اور یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں یا ان کو، تو میرے دل میں ذرا بھی خیال نہ آتا کہ ان کے مقابلے میں بچوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ مگر چونکہ ایک ایسے معاملہ میں اختلاف ہو گیا تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور جس کا ماننا ایمان اور جماعت کے لیے ضروری تھا، اس لیے وہ جو ہمیں اولاد سے زیادہ عزیز تھے انہیں ہم نے قربان کر دیا۔ اور آگے سنیں، ایک دو فکرے چھوڑ کے لکھتے ہیں، اگر اتنی قربانی کے بعد بھی سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو، یعنی چند لوگوں کے رحم پر ہو جو اگر چاہیں کہ خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے، اور اگر نہ چاہیں تو نہ رہے، یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سنیں، مسئلہ خلافت جماعت کے بنیادی اصول میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن یعنی قادیانی جماعت کو غیر مبائن یعنی لاہوری میں بدل دے، اور 10-11 آدمیوں کے جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ معاملات ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیے جا سکتے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہو۔ تو ان حالات کی وجہ سے میں نے اس مشورہ سے، جو میری خلافت کے زمانے میں سب سے پہلے مسجد مبارک میں ہوا، میں نے ایک ایسی جماعت کی تجویز کی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھ لیں ذرا، یہ الفاظ سنیں اور روئیں۔ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصول میں شامل نہ ہونے سے، یہ کس نے شامل نہیں تھا کیا؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے۔ اور آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے خلافت بنائی تھی، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں 1922 میں کہ مسئلہ خلافت جماعت کا بنیادی اصول میں شامل ہی نہیں ہے؟ اور جو انجمن ہے وہ اکثریت سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اور آپ کو اتنا ڈر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیے جا سکتے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہو۔ تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، یہ کتابیں جو ہیں اور یہ حوالے جو ہیں میں نے ایک صاحب جو ہیں ان کے سامنے رکھے، تو اپنا انہوں نے جا کے پوچھا جب مرزا طاہر احمد صاحب سے، تو وہ ناراض ہو گئے۔ یہ تحفۃ الملوک جو ہے، جو خلیفہ بننے کے فوراً بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے لکھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ پہلے حضرت صاحب تھے، پھر مولانا نور الدین آئے، اس کے بعد میں آیا ہوں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آنا چاہیے، اور اب تو 13ویں صدی ختم ہو کر 14ویں صدی کا تیسرا حصہ گزر گیا، تو مجدد کہاں ہے؟ ایک جگہ نہیں، بار 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 بار۔ ایک اور صفحے پر، صفحہ نمبر 117، اس صدی کا مجدد مسیح موعود ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ۔ کیوں مجدد نہیں ہوا؟ اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ اس صدی کے سر پر کوئی مجدد نہیں، تو دشمنان اسلام کے لیے اسلام پر ہنسی کا ایک نادر موقع بہم پہنچتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہی مماثلت ہے جو حضرت
مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد کی پیدا کرنی تھی کہ حضرت مسیح جو تھے ان کا گروپ جو تھا، بعد میں اس میں سینٹ پال آئے اور انہوں نے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، اور جو غالی گروپ تھا وہ اس طرف چل پڑا اور اس کی بہت تبلیغ ہوئی، اور یہی حضرت صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کو مجدد سے اٹھا کے نبی بنا دیا۔ اور جس طرح سینٹ پال کرتے تھے، وہ کہتے تھے جس بات سے مطلب نکلتا ہے وہ بات کر دو، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ شریعت لازمی نہیں، شریعت کا جوا جو ہے وہ غلط گلے سے اٹھا پھیر۔ یہی میاں صاحب نے، آپ نے دیکھ لیا، میں نے جو حوالے دیے ان کی کتابوں سے دیے۔ جب کسی کو جماعت میں شامل کرنا ہے نواب کو تو وہ مجدد بن گئے، دوسروں کا جو ہے وہ اپنا کو کہا کہ جی وہ تو نبی تھے، تو ایسے نبی تھے جیسے موسیٰ اور عیسیٰ نبی تھے۔ اب ان کو ہم کس طرح، قادیانی جماعت یہ کانٹرڈکشن جو ہے اس کو کس طرح حل کرے گی، یہ مجھے سمجھا دیں۔ تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ میں کافی حد تک اوور ٹائم چلا گیا ہوں، جس کے لیے میں بھائی امیر فیصل سے اور دیگر سامعین سے معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے جماعت قادیان نے یہ عقائد گھڑ کے حضرت صاحب پہ ظلم کیا، اسلام پہ ظلم کیا، اور اپنے ممبروں پر بھی وہ ظلم کر رہے ہیں، جس کی مثالیں میں نے شروع میں آپ کو دی ہیں۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، تاکہ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کی اہانت اور بے عزتی کی باعث نہ بنے جو یہ بن رہے ہیں۔ تو آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلا استثناء اس کے کہ آپ کا ملک کیا ہے اور شہریت کیا ہے اور مذہب کیا ہے اور فرقہ کیا ہے اور رنگ کیا ہے اور برادری کیا ہے، خدا تعالیٰ ساری انسانیت جو ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو جو باتیں بتائی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ احمدی جماعت نظام قادیان والوں کو کوئی اعتراض ہو، یا اس میں کوئی پلس یا مائنس وہ کرنا چاہیں، تو ہم باقاعدگی سے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں احمدی جماعت نظام قادیان والے ممبرز کو کہ وہ آ کے اپنے پوائنٹس رکھ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے شاہد عزیز صاحب کی بتائی ہوئی کسی بات سے اختلاف ہے تو وہ بھی پیش کریں۔ رہی بات آج کے سیشن کی، تو ٹائم کیونکہ کافی ہو گیا ہے، ایک دو سوالات میری بھی رہ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ کمنگ سیشن میں ضرور لیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔